وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے مراد مل کر آقائے دو جہاں شہنشاہ کون و مکاں رحمت عالم روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، نماز اہم العبادت ہے، افضل العبادات ہے، اشرف العبادات ہے، اکرم العبادات ہے. معزز سامعین، میں نے اس پہلے بھی اس آیت کریمہ سے متعلق گفتگو کی تھی کہ بیعت کیا ہے، شریعت میں اس کا حکم کیا ہے، اور جس شیخ سے آپ مرید ہونا چاہتے ہیں اس کے اندر کیا خاصیتیں اور صفتیں ہونا چاہیے تبھی اس سے مرید ہونا جائز ہے. شریعت میں بیعت کے لغوی میں معنی ہوتے ہیں بک جانا. اصطلاح شریعت میں بیعت کا مفہوم ہوتا ہے کسی مرشد کامل کے ہاتھ پر گزشتہ گناہوں سے باز رہنے کے لیے توبہ کرنا اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا عہد و پیمان کرنا. جس دن آپ شیخ کامل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے کر اس کے سلسلے میں آپ داخل ہو رہے ہیں تو وہ آپ یہ عہد کر رہے ہیں کہ عہد کرایا بھی جاتا ہے کہ اس سے پہلے اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اس سے آپ توبہ کر لیں اور آئندہ اللہ کی نافرمانیوں سے اور گناہوں سے دور رہنے کا عہد و پیمان کریں. یہ ہے شریعت میں بیعت. گزشتہ گناہوں سے توبہ کرنا، مرشد کامل کے ہاتھ پر اسے گواہ بنانا اپنے توبہ کا، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر عہد و پیمان کرنا کہ ہم آئندہ گناہوں سے باز رہنے کا عہد کرتے ہیں، ناجائز چیزوں سے باز رہنے کا عہد کرتے ہیں. اس کو شریعت میں بیعت کہا جاتا ہے. بیعت کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہے بیعت اسلام، کافر مرشد کے ہاتھ پر کفر و شرک سے آ کے توبہ کرتا ہے. یہ ہے بیعت اسلام. ایک یہ ہے کہ گنہگار اپنے مرشد کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر گناہوں سے توبہ کر کے اور آئندہ گناہوں سے باز رہنے کا عہد کرے. اس کو کہتے ہیں بیعت توبہ. وہ بیعت اسلام ہے. آقائے کائنات کے دست انور پر سب سے پہلے بیعت اسلام حضرت صدیق اکبر نے کیا اور عورتوں میں سب سے پہلے بیعت اسلام حضرت خدیجہ نے کیا. یہ ہے بیعت اسلام کہ آدمی کفر و شرک سے باز ہو کر اسلام میں داخل ہونے کا عہد و پیمان کرے. سیرت کی ساری کتابیں اٹھا کر دیکھیں آپ، بیعت اسلام کی بے شمار مثالیں ملیں گی.
مکہ جب فتح ہوا تو سارے قبائل اس بات کے انتظار کر رہے تھے کہ قریش کیا کرتے ہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ قریش کا پورا قبیلہ آقا کائنات کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہو گیا تو سارے قبیلے ٹوٹ پڑے اور کہ سب کے سب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دست انور پر بیعت اسلام کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ بیعت اسلام ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ثابت ہے، اسی کو قرآن نے کہا ہے الذی یبایعونک انما یبایع اللہ، اے محبوب جو آنکھ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ حقیقت میں دست قدرت سے بیعت کرتے ہیں۔ بیعت اسلام سب سے پہلے کرنے والے حضرت صدیق اکبر ہے، پھر بیعت عقبہ اولا تاریخ میں اس کی بھی مثال ملتی ہے، جس میں مدینہ منورہ سے آنے والے 6 انصار حضور کے دست انور پر مینا کی گھاٹیوں میں چھپ چھپ کر کے بیعت کیے تھے۔ پھر آئندہ سال 12 آدمی آئے مدینہ سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست انور پر انہوں نے بیعت اسلام کی۔ پہلی بیعت کو بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے، دوسری بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، یہ بھی بیعت اسلام ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اپنا نمائندہ بنا کر کے مکہ والوں کے پاس بھیجا تھا، کیونکہ مکہ والے حضور سے جنگ کی تیاری کر رہے تھے، جبکہ آقا کائنات 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کے ارادے سے تشریف لے گئے تھے، جنگ کے ارادے سے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بنا کر حضرت عثمان غنی کو مکہ والوں کے پاس بھیجا کہ جا کے ان سے کہہ دیجئے ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، ہمارا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا نمائندہ بن کر تشریف لے گئے اور وہاں مشرکین مکہ نے ان کو روک لیا اور یہ کہا کہ اگر آپ خود خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے، لیکن آپ کے نبی کو ہم طواف نہیں کریں گے۔ اور تو عثمان غنی کا جواب تھا کہ سب کچھ تو نبی سے ملا ہے، جب نبی ہی طواف نہیں کریں گے تو ہم کیوں طواف کریں گے؟ اسی میں 3 گفتگو میں لگ گئی اور کسی نے جا کر صحابہ میں بات اڑا دی کہ حضرت عثمان غنی کو مکہ کے مشرکین نے شہید کر ڈالا۔ صحابہ بھڑک اٹھے، اگر ایسا ہے تو ہم جب تک خون عثمان کا بدلہ نہیں لے لیں گے اس وقت تک کہ پھر مدینہ واپس نہیں جائے گا۔ اب سرکار نے جب صحابہ کا اشکال دیکھا تو ایک ببول کے درخت کے نیچے سرکار نے قیام فرمایا اور ایک ایک صحابی کو بلا کر اس کے ہاتھ سے بیعت لی اپنے دستور پہ رکھ کر کے، اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اس میں اشارہ تھا کہ یہ خبر غلط ہے، عثمان زندہ ہے، اور حضور نے اس طرح حضرت عثمان کو غائبانہ بیعت میں داخل کی۔ اسی سے غائبانہ بیعت کا ثبوت ہوتا ہے۔ آپ کسی کور سے مرید ہونا چاہتے ہیں لیکن اس تک پہنچ آپ کی ممکن نہیں ہے، اور اس کا کوئی وکیل آپ کے شہر میں موجود ہے، یا آپ لیٹر اور خط لکھ کر مرید ہونا چاہتے ہیں تو آپ یوں بھی ان سے مرید ہو سکتے ہیں۔ اس لیے غائبانہ بیعت کا ثبوت بھی بیعت عثمانی سے ہوتا ہے، جو سرکار نے صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ سے کی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور اس میں اخیر میں سرکار نے حضرت عثمان کے دست انور کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے ان سے بیعت کو اشارہ کیا تھا کہ وہ بھی زندہ ہے۔ جنگوں میں بارہا ایسا ہوا کہ صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست انور پر بیعت کی کہ ہم جان دیں گے مگر یا رسول اللہ آپ کو چھوڑ کر میدان سے ہم بھاگیں گے نہیں۔ یوں سرکار سے انہوں نے بیعت کیا۔ بعض صحابہ نے تو کئی بار بیعت کی۔ تجدید بیعت جس کو کہا جاتا ہے، اسی پیر سے بار بار کوئی گناہ سوگند ہو گیا، وعدہ کیا تھا نہیں کریں گے، کر لیا تو پھر اسی پیر کے پاس جا کر یا اس کے نائب کے پاس جا کر یا اس کے ولیعہد کے پاس جا کر اپنے گناہ سے توبہ کر لے۔ معزز سامعین، یہ بیعت کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، مستحب ہے۔ یعنی مومن کا
کسی مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت کر کے سابقہ گناہوں سے توبہ کرنا اور آئندہ گناہوں سے باز رہنے کا عہد کرنا، یہ سنت مستحبہ ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ اگر کسی پیر سے مرید نہیں اور مومن ہیں تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ کا پیر نہیں ہے اور آپ کا سلسلہ حضور تک نہیں پہنچتا تو شیطان کسی بھی وقت آپ کو گمراہ کر سکتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ آپ کا پیر شیطان ہو جائے وہ کافر ہے خبیث، اب مومن الحمدللہ۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اسلام کی تصدیق کرتا ہے اللہ کے الوہیت کی، نبی کی نبوت اور رسالت کی، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن بیعت کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فیضان بڑھ جاتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت ہوتی ہے تو پیر کا جو سلسلہ ہے اس سلسلے کے جو مشائخ ہیں وہ اپنے مرید کو بچاتے ہیں۔ اگر آپ دنیا میں جو بھی نعمتیں آپ کو ملی، ہمیں ملی یا مل رہی یا ملیں گی، ظاہر ہے ساری نعمتیں من جانب اللہ آ رہی ہیں، وہی ساری نعمتوں کا ادا کرنے والا ہے، مگر ان نعمتوں کو بانٹتے ہیں پیارے مصطفیٰ۔ بخاری کے حدیث سے واللہ عیدی والا قاسم، جسے جو نعمت بھی ملتی ہے وہ دینے والا جو پروردگار ہے، مگر اس کا تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ یہاں تک کہ صاحب حیات کو حیات کی جو نعمت ملی ہے وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہی سے ملی ہے۔ تو جو بھی نعمتیں من جانب اللہ آ رہی وہ حضور افضل الخلق کے قطب اطہر سے ہوتے بھی سلسلہ در سلسلہ، جو جس سلسلے کا مرید ہے اس کا جو مرشد ہے وہ سلسلے کا بانی ہے، جیسے سلسلے قادریہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ تو اس سلسلے کے مریدین کو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بھی نعمتیں مل رہی ہیں من جانب اللہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قطب اطہر سے ہوتے ہوئے سلسلہ در سلسلہ شیخ عبدالقادر جیلانی تک، پھر اس کے بعد سلسلہ در سلسلہ ہوتے ہوئے ہمارے شیخ کے قلب اطہر پر، اور میرا قلب میرے شیخ کے قلب کے اطہر کے نیچے ہے، اور اس طرح وہ نعمتیں جو اللہ کی جانب سے چلے سلسلہ در سلسلہ ہوتے ہوئے میرے پیر تک پہنچی، کہ میرے پیر کے قلب سے میرے قلب یہ فیضان بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر کہیں مرید فناشی شیخ کے مرتبے میں ہو گیا، یعنی اس نے تصوف کی مراتب طے کرنا شروع کر دیا اپنے پیر کی رہنمائی میں، اور وہ شیخ میں فنا ہو گیا، جو تصور شیخ سے حاصل ہوتا ہے، تو شیخ کا عکس ہمیشہ آپ کے ساتھ زندگی میں رہنمائی کرتا رہے گا۔ آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہوں گے تو وہاں بھی آپ کا شیخ موجود ہوگا، کسی پریشانی میں مبتلا ہوں گے تو وہاں بھی آپ کا شیخ موجود ہوگا۔ ایک بزرگ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، ان کا مرید حنفی شیخ تھا، اس مرید کی دو بیویاں تھیں، ان دونوں بیویوں سے اس نے ایک ہی رات میں ایک بیوی سے دوسری بیوی کے سامنے صحبت کر لی۔ دائرے بہائی کی بات تھی، دو بیویاں ہیں تمہاری، مگر دونوں کا ٹھکانہ لگا ہوتا ہے، تو انتہائی بہائی کی بات ہے کہ ایک بیوی کے سامنے دوسری بیوی سے صحبت کیا۔ جب وہ اپنے پیر کے بعد حاضر ہوا تو ارشاد فرمایا انہوں نے توبہ کر لو، حضور کی چیز سے دیکھیں۔ ارشاد فرماتے ہیں رات میں تم نے کیا کیا؟ ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری بیوی سے تم نے صحبت کر لی۔ حضور آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہ تمہیں معلوم نہیں کہ وہ تیسرا جو پلک وہاں خالی تھا وہاں پر موجود تھا۔ اس کو فنا کے شیخ کہا جاتا ہے کہ پھر وہ آپ کے ساتھ اس کا عکس ہمیشہ چلتا رہے گا۔ آپ اگر کہیں ٹھوکر کھا رہے ہیں تو آپ کو رہنمائی کرے گا۔ یہ فنا فی شیخ کا مرتبہ ہوتا ہے، جو تصوف کی پہلی منزل ہوتی ہے، اس کے بعد خلاف رسول ہوتا ہے کہ ہر جگہ رسول ہی کا اثر نظر آتا ہے، اور اس کے بعد آدمی کا مرتبہ فنا فی اللہ ہوتا ہے، جو اصل مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات ہمیشہ اس کے نظروں کے سامنے ہوتی ہے، وہ اس کی رہنمائی کرتی رہتی ہے۔ یہ فیوض و برکات حاصل ہوتے ہیں اسی سلسلے سے۔
پیر کیسا ہونا چاہیے؟ شریعت مطہرہ میں اس کے لیے 4 شرط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سنی صحیح عقیدہ سچا پکا مسلمان ہو، ورنہ اگر وہ خود بھی گمراہ ہے تو گمراہ پھر آپ کو گمراہی میں ڈالے گا، وہ ہدایت کیسے دے گا؟ تو پہلی شرط پیر میں یہ ہے کہ وہ سچا پکا سنی صحیح عقیدہ مسلمان ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک کے متصل ہو، یعنی آپ کے پیر سے لے کر سرکار تک کے درمیان میں کوئی بدعقیدہ شخص نہ آیا ہو، ورنہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا، فیضان وہی بند ہو جائے گا۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کا سلسلہ کسی بزرگ میں ہو، چاہے قادریہ میں ہو، چاہے چشتیہ میں ہو، چاہے سہروردیہ میں ہو، چاہے نقشبندیہ میں ہو، یہی 4 بڑے سلاسل ہیں، اور بقیہ جتنے بھی سلاسل چھوٹے چھوٹے وہ سب انہی میں جا کر کے ضم ہو جاتے ہیں۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کے سلسلے میں کوئی بدعقیدہ شخص نہ آیا ہو، ورنہ تسلسل ختم ہو جائے گا، فیضان بند ہو جائے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا علم ہو شریعت کا کہ اگر مسئلہ کوئی مرید پوچھے تو اسے کتابوں سے دیکھ کر کے ان کی وہ رہنمائی کر سکتا ہو۔ یہ 3 شرطیں آپ اچھی طرح سمجھ گئے۔ سنی صحیح عقیدہ ہو، اس کا سلسلہ حضور تک متصل ہو، اتنا علم ہو کہ اگر کوئی مرید کوئی مسئلہ پوچھے تو کتابوں سے نکال کر اسے اپنے مرید کو بتا کر اس کی رہنمائی کر سکتا ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ فاسق و فاجر نہ ہو، عورتوں سے پیر دباتا ہے، اجنبی عورتوں سے، اجنبی عورتوں کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے مرید کرتا ہے، بے حجاب عورتوں کے سامنے بیٹھتا ہے، وہ تو خود ہی گمراہ ہے، وہ فاسق ہے۔ ایسے شخص کو پیر ہرگز نہیں بنایا جائے گا، نہ وہ پیر بنائے جانے کے لائق۔ متقی ہو، پرہیزگار ہو، ناجائز امور سے بچتا ہو، اعلانیہ نمازیں نہ چھوڑتا ہو۔ حضور سے بڑا پیر کون ہوگا؟ کیا حضور نے کبھی نماز چھوڑا؟ یہ سب گھوڑے پر سوار ہو کر لگوٹیا یار پیر گھوم رہے ہیں، نمازیں ایک نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں خدا کا شکر۔ یہ سب شیطان ہیں، ان کے ہاتھوں میں مرید ہونا ہرگز جائز نہیں ہے، یہ تو خود ہی گمراہ ہے، یہ آپ کو کیا رہنمائی کریں گے؟ اس لیے 4 شرطیں یاد رکھیے پیر بنانے کے لیے۔ سنی صحیح عقیدہ مسلمان ہو، حضور تک اس کا سلسلہ متصل ہو، درمیان سے منقطع نہ ہو، اتنا علم ہو کہ کتابوں سے مسئلے کو نکال کر اپنے مرید کی رہنمائی کر سکتا ہو، عاشق مومن نہ ہو، گناہ اعلانیہ نہ کرتا ہو، جیسے عورتوں سے پاؤں دبانا، ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پہ لینا، بے حجاب ان کے سامنے بیٹھنا، نمازوں کو چھوڑنا، ایسا شخص پیر بنانے کے لائق نہیں۔ اگر پیر کامل ہے تو زندگی میں تو رہنمائی کرے گا ہی، مگر مرنے کے بعد وہ آپ کے لیے، مرنے کے وقت بھی وہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ امام راضی بہت بڑے عالم تھے، قرآن کریم کی تفسیر 10 جلدوں میں لکھا ہے، جس کا نام تفسیر کبیر ہے، اور سائنسی تفسیر ہے، لاجواب قرآن کی تفسیر ہے، ہر عالم ان کے تفسیر کا محتاج ہے، مگر جب ان کے وصال کا وقت آیا تو شیطان پہنچا اور دلائل دینا اس نے شروع کیا، خدا موجود نہیں ہے، خدا موجود نہیں ہے، خدا موجود نہیں۔ دیکھیے کس طرح وہ ایمان چھین رہا ہے، یہ دلائل کاٹتے جا رہے ہیں، وہ دوسری دلیل دیکھا ہے، پھر وہ کاٹتے ہیں، تیسری دلیل دیکھا ہے، 360 دلیلیں امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے وجود پر دیا تھا۔ ان کے پیر حضرت خواجہ نصیرالدین کبریٰ سینکڑوں میل کے فاصلے پر بیٹھ کر وضو کر رہے تھے، جب اپنے پیر مرید کی حالت کو دیکھا تو وہیں سے پانی کا چھینٹا وضو کر لیا اور پھینکا، اور کہا راضی کیوں نہیں کہہ دیتا ہے کہ میں اپنے خدا کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں؟ تب وہ دھتکار کر کے رسوا و ذلیل ہو کر کے وہاں سے شیطان بھاگا، اور اس کے ایمان کی حفاظت ہو سکی۔ تو سچے پیر سے مرید ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ شیطان کے اغوا سے زندگی میں بھی بچاتے ہیں اور موت کے وقت ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس عمل مستحب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات کی سنتیں باقی ہیں